بندہ جب رب کی مہربانیاں اور رحمتیں اور اس طرح کی چیزیں پڑھتا سنتا ہے تو شیطان اس کو تھوڑا سا ٹیڑھے راستے پہ لے جاتا ہے۔ وہ کیا؟ بندہ کہتا جب اللہ تعالیٰ اتنا ہی مہربان ہے تو نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت، گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت؟ خدا کی مہربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا کرم فرمانے والا ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں، تو لہذا ٹینشن کس بات کی ہے، کاہے کو گناہوں سے بچیں اور کاہے کو اتنی ساری نیکیوں کی مشقتیں اٹھائیں۔ یہ ہے شیطان کا وار اور اس کا وسوسہ کہ جب بندہ رحمت کے معاملات پہ نظر کرتا ہے تو شیطان اسے دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یہی بیان فرمائی کہ رب کریم ہے، وہ کرم کرنے والا رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جب رب کے کرم پر نظر رکھتا ہے تو وہاں شیطان کا دھوکہ بھی آ سکتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ رحمت کی امید پر بندہ گناہ میں جا پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ وہ رحمت فرمائے گا، وہ مغفرت فرمائے گا، وہ بخش دے گا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہر بندے کو ایسا بخشے گا کہ اس نے جہنم میں جانا ہی نہیں، ایسا نہیں فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ بخش دے گا جسے چاہے گا، تو جسے چاہے گا اسے بخشے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو گارنٹی ہے اور اس کو مہر لگی ہوئی جو ہے وہ دستاویز مل گئی کہ وہ بخشا گیا، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بخشے گا، ورنہ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ تو لہٰذا رحمت کی امید ضرور رکھی جائے لیکن عذاب کا ڈر بھی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو بندہ رحمت کی امید پہ گناہ کرتا ہے وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ دھوکے میں پڑا ہوا، اور یہ رحمت کی امید نہیں ہے، یہ حسن ظن میں نہیں آتا، یہ اچھے گمان میں نہیں آتا، بلکہ یہ اپنے نفس کو دھوکہ دینے میں آتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، غریب کو دے رہے ہیں، مسجد کو دے رہے ہیں، مدرسے کو دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی گناہ کر کے تو بندے کا دل لرزے، لیکن راہ خدا میں خرچ کر کے بھی اس کے دل میں ڈر ہو، یہ کیا؟ تو اس کی شرح کے اندر حدیث مبارک ہے ترمذی شریف کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور ڈریں بھی؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پئیں گے اور چوری کریں گے تو یہ ان کے بارے میں ہے کہ مال دے تو رہے ہیں لیکن ساتھ میں چونکہ گناہ بہت زیادہ کر رہے ہیں تو لہذا ڈر بھی رہے ہیں، تو کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، یہ چوروں ڈاکوؤں کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں لیکن پھر بھی ڈریں کہ بھئی چوری ڈکیتی جو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کہیں پکڑے نہ جائیں، یہ ان کے بارے میں نہیں۔ فرمایا یہ کون ہیں؟ فرمایا وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہوں گے، جو نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، جو صدقہ بھی دیتے ہوں گے، اور ان سب کے باوجود وہ ڈرتے ہوں گے کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں مسترد نہ ہو جائیں، رد نہ ہو جائیں، مردود نہ ہو جائیں، غیر مقبول نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، تو مراد یہ
کہ وہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، وہ راہ خدا میں خرچ بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کے دل میں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے میرے عمل کے ناقص ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے عمل کو مسترد کر دے۔ تو اس لیے رحمت کی امید پہ گناہ نہیں، بلکہ رحمت کی امید پہ رحمت والے عمل کی طرف بندے کی توجہ بڑھ جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ایک جگہ بڑا خوبصورت اور بڑا مفصل کلام کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی معلومات ہونے سے بندے کی نیکیاں بڑھنی چاہیے یا گناہ بڑھنے چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں سے زیادہ اللہ کی رحمت کا کس کو پتہ تھا؟ اللہ کے نبیوں سے زیادہ اللہ کی رحمت کو کون جانتا ہے؟ سب سے زیادہ رب کی معرفت رکھنے والے اللہ کے نبی۔ پھر فرمایا کہ صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کی رحمت کو کون جانتا تھا؟ پھر فرمایا اولیاء کرام سے زیادہ اللہ کی رحمت کو کون جانتا تھا؟ تو یہ جتنا اللہ کی رحمت کو جانتے تھے یہ اتنا زیادہ عمل کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے رحمت کو جانا تو یہ صحابہ یا بزرگان دین نے یہ نہیں کیا کہ رحمت کی امید پہ عمل چھوڑ دیا، بلکہ رحمت کی امید پہ زیادہ عمل کیا کہ یار خدا کی اتنی رحمت ہے، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے سمیٹ لو، جتنے زیادہ سے زیادہ عمل کر کے خدا کی رحمت ہم لے سکتے ہیں اتنی زیادہ لے لینی چاہیے۔ زیادہ نمازیں پڑھ کے خدا کی رحمت لی، روزے رکھ کے خدا کی رحمت لی، زکوٰۃ دے کے، خیرات کر کے، مشقتیں کر کے، راتوں کو جاگ کے، عبادتیں کر کے، تلاوت کر کے، ذکر کر کے، درود پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، راتوں کو دعائیں مانگ کے، راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کر کے، اپنا مال خرچ کر کے انہوں نے زیادہ سے زیادہ رب کی رحمت سمیٹنے کی کوشش کی۔ تو رحمت کو جانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ان کے عمل میں اضافہ ہوتا تھا، اور ان کے بارے میں رب فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نیکیوں میں بڑی جلدی کرنے والے ہیں۔ یہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ رب کی رحمت ہمیں نصیب ہوگی اگر ہم اس کی عبادت کریں گے، تو یہ عبادت میں جلدی کرتے ہیں اور یہ عبادت میں کثرت کرتے ہیں، یہ عبادت میں زیادتی کرتے ہیں۔